वक़फ़ से। अब देखो दुनिया में किस तरह से निज़ाम बना हुआ है। ट्रेनों में निज़ाम है, अगर 8 मिनट फ़र्क गए इंटरनेशनली क्या गए दुनिया सारा डिस्टर्ब। जहाज़ों के निज़ाम में अगर 1 मिनट का लेट कहीं हो जाएगा सॉरी गए डिस्टर्ब तभी टकरावन जहाज़ से। एक मुसलमान से दुनिया निज़ाम, हम खुद ही नहीं सुधर रहे तो दुनिया को क्या निज़ाम देंगे। वक़फ़ा से क्या बनाया, मौकूफ़, क्या मीम मफ्तूह शुरू में मफूलियत की और फिर फाकिल साकिन हो जाएगा, फिर आइन कलमा पर ज़ुम्मा और फिर वाव आएगी मफूलियत की और फिर आइन कलमा लाम कलमा आएगा, मौकूफ़ुन बना। तो कोई सही की तरह आता है, सही की तरह मौकूफ़ुन मुअन्नस के लिए मौकूफ़तुन तस्वीर पूरी कर सकते हैं हम, मौकूफ़ुन हाँ मौकूफ़तुन इधर, मौकूफ़ानी इधर, इधर मौकूफ़ून इधर, मौकूफ़ात। आपके लिए ये होगा जैसे काल बाप टेलीविजन नज़म पढ़ना का काल बाप टेलीविजन पता ही क्या बने। आपके लिए भी अब यही होगा। एक तो लेट आए पहले से, फिर मैंने एक्स्ट्रा क्लासें लगा दी, फिर आपको बीच में एक सिग्नल दिया गैर हाजिर नहीं रहना, फिर गैर हाजिर। हाँ वक़फ़ा से क्या बना, मौकूफ़। वलदा से मौलूद होता है ना, मौलूद। मौकूफ़ क्या होता है, वक़फ़ शुदा चीज़ जिसको वक़फ़ किया जाए, जो ठहरी हुई हो। और मौलूद जो जिना हुआ यानी पैदा शुदा, मौलूद। और इसी तरह से वज़न से मौजून, कहते हैं ना कि मौजून मैंने फिट, ये मौजून वक़्त पर करेंगे काम है। और इसी तरह से वरदा से मौरूद और वजदा से मौजूद हम कहते हैं, ये चीज़ मौजूद है। हम तो उर्दू में गलत कहते हैं मौजूद, तो मौजूद है असल वर्ड है मौजूद, वजदा से मौजूद। इसकी तस्रीफ आप खुद ही करेंगे। और दूसरा फील्ड क्या है हमारा, अजवाफ है। इसको देख लीजिए इसका क्या हाल होता है। काला से हम क्या क्या रूल हमारा क्या है, मीम शुरू में लाएंगे। हाँ हाँ मीम मफ्तू, फिर अलिफ, फिर क़ाफ साकिन हो जाएगा, मक, फिर होना क्या चाहिए, अलिफ लाएंगे आप तो होना चाहिए वो अलिफ अपनी आएगी, ऊ, फिर लाम, मक़ूल होना चाहिए, लेकिन पढ़ने में सिकल होता है इसलिए इस हमज़ा को हटाते हैं। हाँ ये भी हट गई और ये वाव भी हटाते हैं। क्यों हटाते हैं, क्योंकि इस अलिफ की असल वाव है। क़ाला मुज़ारिअ यक़ूल, तो असल में उसका आइन कलिमा क्या है, मैंने बताया था तब आपको, वो क़ाला असल में क़बला। तो चूँकि दो वाव जमा हो गए, दोनों को एक ख़त्म हो गई एक बाकी रही। तो मक क़ाला से ले लीजिए, असल में क़बला, क़ावला, फिर क्या बनेगा, मक, बोलिए मक, हाँ मक ऊलुन। दो वाव दो हर्फ इल्लत जमा हो गए, साकिन वाला हर्फ अल्ल हम हटा देंगे, बाकी क्या बचा, मकबूल। हाँ मकबूल, मकबूल उनके बजाय मकबूल। फा कलमा पर हमने आकर के फतह ज़ुम्मा डाल दिया। ये वाव जो ये हट गई, ये वाली हाव पहली वाली हाव ये हट गई, इसकी हरकत हमने इधर डाल दी, ये तो साकिन है, ये वह साकिन रहेगी। फिर से देख लीजिए, क़ाला, इसको असल पर ले लीजिए, क्या बनेगा, क़वाला, क़वाला। अब इस पर इसमें मफ़ूल बैठा दीजिए, मीम मफ्तूह, फा कलिमा को साकिन कर दीजिए, मक, रूल सीख लीजिए, बाद में तसरीफ़ आसान होगी, मक, फिर आइन कलिमा के बाद आइन कलिमा वाव है ना, उसके बाद वो वाव बढ़ेगी कौन सी, मफूल की, फिर लाम, तो मकबूल बना था, लेकिन मकबूल नहीं कहेंगे, दो वाव यहाँ इकट्ठे आ गए, समझ में आया। तो इसकी अपनी वाव जो है वो गिर जाएगी, मफूलियत की वाव नहीं, जो ग्रामर की वाव है वो गिराएंगे तो पता नहीं लगेगा। इसलिए क्या करते हैं, ये वाली वाव हटा देंगे, दो वावों के बजाय एक ही वाव रहेगी। पहली वाली वाव जो इसकी अपनी है, ये इसकी अपनी है ना, हाँ, तो वो हट जाएगी,
یہ والی واو ہٹ جائے گی تو کیا بنے گا؟ مک ہے نا، پھر بولیے واو پر ضمہ ہے نا، یہ ساکن ہے، مک یہ ساکن ہے نا آلریڈی، تو مک دوسرا ساکن، پھر دیکھیے پڑھا نہیں جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا نا، اس لیے کیا کیا کہ اس والی جو اس کی وہ عین کلمہ کی ضمہ جو تھا اس کو ہم کاف پر ڈال دیں گے، فا کلمہ پر، تو کیا بنائیں گے؟ مقول، مقول، مقول یعنی کہی ہوئی بات، اور مؤنث کے لیے آئے گا مقولۃ، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ مقولہ ہے، یعنی یہ کہی ہوئی بات ہے، اس میں تک مقولہ ہے، مقولہ نہیں ہے، مقولہ، مقولہ، پھر مؤنث میں آئے گا مقولۃ، تو لکھ لوں میں اوپر، ہاں سارے لکھتا ہوں، اسٹرکچر تو آپ کو پتہ لگا کیسے کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ کتنے ہیں، اس کو موقوف سیدھا ہی ہے، ہٹا دوں گا، المعطل، الفعل المعطل، الفعل المعطل ہمارا کیا ہے؟ پہلا المثال، اس میں کیا بنے گا؟ کیا ہے؟ وجدہ، وجدہ سے کیا بنائیں گے؟ موجودن، سیدھا موجودن، بس موجودن بنے گی۔ دوسرا ہے آپ کا کون سا؟ الاجوف، ہمارا اجوف جو ہے یہ 3 بابوں سے استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قال یقول نصر ینصر کے باب سے، تو جیسے آپ کہیں گے قال نصر ینصر سے، اس طرح سے آپ بنائیں گے قال، تو اس کا کیا بنایا آپ نے؟ بولیے مقول بنایا آپ نے، اصل میں تھا مقبول، تو ہم نے مقول بنا دیا، اس کا کیا کیا، کیا تبدیلی ذہن میں رہی آپ کو؟ ذہن میں کیا گرامر والی واو نے اس کی اپنی واو ہم نے گرا دی، جو اس کو عین کلمے کی واو تھی وہ ہم نے ہٹا دی، اور جب ہٹا دی 2 ساکن جمع ہو گئے، 2 ساکن جمع ہو گئے تو ہم نے پہلے کو حرکت دے دی، کاف جو ہم مک پہلا والا حرف ساکن ہو جاتا تھا اس پر ہم نے تو کیا بنایا؟ مقول۔ اب اس طرح کے سارے فعلوں میں یہی ہوگا، قال یقول سے مقول، ٹھیک ہے، مات یموت سے مموت، اور عاد یعود سے موعود، تو قال، ہاں بولیے مقول، مقول، اور پھر سنگولر کے لیے مقول ادھر، مقولۃ ادھر، مقولان ادھر، مقولتان ادھر، مقولون ادھر، مقولات، سب میں رہے گا۔ دوسرا فعل ہمارا آتا ہے نصر ینصر کے بجائے ضرب یضرب کے باب سے، آتا ہے نہیں؟ جیسے غاب یغیب، مثلا آپ کہیں گے غاب، غاب، تو یہ دیکھیے ادھر غاب کیا بننا چاہیے؟ اسی طرح سے غاب کیا بنے گا؟ غین کے بعد یندر خصوص، غاب ہے تو کیا میم شروع میں، میم غین ساکن، مد، ہاں پھر او بن، لیکن یہ الف اصل میں یا ہے، غاب یغیب اصل میں یا ہے، تو کیا بنے گا؟ اس کو لائیے مگ، ہاں مگ، مگ، ہاں بولیے مگ یوب، مگ یوب، یوب، مگ یوب، یہاں بھی دو حرف علت آئے ہمارے پاس اکٹھے آئے، تو اصل اس کی کیا ہے؟ یہ واو جو گرامر کی یہ نہیں گرے گی، اس لیے یا گر جائے گی نا، اصل کیا ہے اس کی؟ مغیوبن تھا نا، لیکن دیکھیے کیا ہو جاتا ہے اس میں، مغیوبن کو ہم م اور غین پر کسرہ لگائیں گے، ہاں یا کے مطابق، اور یا واو کو ہٹا کر کے یہاں یا لگا دیں گے، مغیب، اصل میں تھا مغیوبن، تو یہ والی یا یہاں گر گئی، مغیبن، مغیب تھا مغیبن، مغیبن، ادھر جیسے مقول واو آیا ادھر، اور ادھر آئے گی یا، مغیبن، بہت کم استعمال ہے یہ، زیادہ استعمال نہیں ہے، مغیبن،
یا باع یبیع ہے ہمارا، باع یبیع یہ لفظ آپ نے سنا ہے، باع یبیع میں نے بیچنا، تو یہاں بنے گا مبیوع ہونا چاہیے، مبیع تھا، ٹھیک ہے، الف کو مبیع تھا، مبیع سے ہم نے ایک یا کو ہٹا دیا تو پھر بچا وہاں مبیع۔ ہم اردو میں کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ مبیع چیز ہے، عربی میں بھی کہتے ہیں مبیع، یعنی بیچی ہوئی چیز کو مبیع کہتے ہیں۔ تو غاب یغیب سے کیا بنائیں گے؟ مغیب۔ ادھر واو میں نصر ینصر والے باب میں واو رہی، اس میں یا رہے گی عین کلمے، تو کیا کہیں گے؟ ہاں، غاب یغیب سے کیا بنائیں گے؟ مغیب، 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 وہ چیز کی جو غائب ہو چکی ہو، یا مبیع آپ کہیں گے، باع یبیع سے زیادہ استعمال ہے، باع مانے اس نے بیچا، باع ہمارے پاس دو ہیں، ایک ہے حمزہ سے، ایک ہے عین سے، یہ عین سے باع مانے بیچا، اور یہ ان حروف میں سے ہے، عربی میں ان الفاظ میں سے ہے جو ریورس معنی دیتے ہیں، ان کے الٹ معنی ہیں۔ باع کا مطلب بیچنا اور خریدنا دونوں، آگے پڑھیں گے۔ باع سے کیا بنے گا؟ مبیع، مبیع، اور تصریف کیجیے، مبیع، ادھر مبیع، ادھر مبیع، ادھر ادھر مبیعون، ادھر مبیعات۔ اور تیسرا فعل کون سا ہے اس کا؟ ضرب یضرب، تیسرا نام خاف یخاف، فتح یفتح کے باب سے ہم کہتے ہیں نا خافا، خافا، یہ خافا مضارع اس کا کیا ہے؟ یخاف، یخاف۔ اب دیکھیے گویا اس میں ماضی میں بھی الف ہے، ادھر بھی، ہاں، تو ہم کیا کہیں گے؟ خافا، یہ الف نہیں بدلے گا، یہ خافا سے ہم بنیں گے، خافا سے بنائیں گے میم، میم، پھر خا، ہاں، پھر الف، پھر واو، اور پھر خا، تو کیا بنا؟ مخا، مخا اوفن، مخا اوفن، لیکن اس کو یہ واو حذف کر کے باقی رہتا ہے مخافن، یہ رول ہے اس کا بننے کا، مخافن، باقی سکن کی وجہ سے گر جاتے ہیں، مخافن اس کا بنے گا اسم المفعول، مخافن، کون سی چیز جو ڈری ہوئی ہو۔ مخافن اسم المفعول بنے گا، مخافن اس کا، مخافن، پھر مؤنث تصریف کریں گے آپ ہوا مخافن، ادھر مخافتن، اور ادھر نصر ینصر کے باب سے، ضرب یضرب کے باب سے، اور فتح یفتح کے باب سے یہ فعل آتے ہیں، تین ہی ان بابوں سے، زیادہ تر انہی تین بابوں سے فعل آتے ہیں، تو ان کی تصریف آپ بنا دیجیے اس پر۔ یہ سارے استعمال نہیں ہوتے ہیں، صرف اسکیل کے طور پہ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، آشور اس مخوفن، لیکن عرب کہتے نہیں ہیں، انہوں نے مخافن بنایا تاکہ وہ نصر ینصر کے باب میں اور فتح یفتح کے باب میں فرق ہو سکے۔ اس کا اپنا رول بنانا، ہاں، یہ اس کو واو ان میں رہے گا جو نصر ینصر کے باب تاکہ پتہ چلے، اور یا رہے گی جہاں ضرب یضرب کے باب سے تاکہ پتہ چلے، نت مستتر تے آسن مخیوف، یہ تین تی گوس آسن مخوف، گوس آسن مخوف، لیکن جب واو کو ہٹا دیں گے پھر کیا بچا؟ مخوفن، پڑھنا مشکل ہے اس لیے اس کو ساکن کر دیا، مخاف، مخوفن رول بنتا تھا لیکن وہ پڑھنا مشکل ہے اس لیے مخافن کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو تین وزن ہے، قال یقول سے مقول، باع یبیع سے مبیع، بیچی ہوئی چیز کو مبیع کہتے ہیں، خاف یخاف سے مخاف، مخافن، اور مؤنث مخافتن،
ہاں مخافان مخافتان جو لفیف ہے وہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. کتاب آپ نکالیے، کون سی کتاب آپ پڑھتے ہیں، میں آپ کو پوری پڑھاتا ہوں.